آپ کے علم میں ہے کہ آج 9 محرم الحرام ہے اور ایک دن کا مہمان ہے ظہر ہے۔ کل آپ نے بتایا ہے تشہد میں یعنی کہ علی وجہ نہیں پڑھنا، مطلب اللہ کی نافرمانی آپ نے مطلب اس طرح کرنا، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں علی وجہ نماز میں، تو ہمیں بتا دیں کہ ہماری نماز ضائع ہو گئی یا ہم گناہ کرتے رہیں، جس طرح آپ نے اللہ کی نافرمانی گناہ کرنا، تو ہمیں یہ سمجھا دیں کہ علی وجہ تشہد میں نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں، اور معصوم رسام کے فرمان کے مطابق اور قرآن کے مطابق ہمیں یہ فرمان سنا دیں کہ نماز میں تشہد میں جو علی وجہ نہیں ہے یہ معصوم نے فرمایا کہ نہیں پڑھنا۔ ایک دوسرا قرآن سے بتا دیں کہ نہیں پڑھنا، کیونکہ جو مجتہدین ہیں ان کا آپس میں جو ہے اتفاق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے پڑھ لیں، کوئی کہتا ہے نہیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے ایسے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، مجھے سمجھ آیا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد۔ مجھے سب سے پہلے اس بات کی خوشی ہے کہ میں آج صرف اور صرف شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا بعنوان فضائل اور بعنوان مسائل تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، البتہ چونکہ بچے نے سوال کیا ہے لہٰذا میری گردن پہ مسئولیت ہے کہ میں احسن طریقے سے بچے کو جواب دوں۔ دیکھیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صرف ایک نماز نہیں بلکہ کوئی بھی عمل بغیر اقرار ولایت کے قبول نہیں ہے۔ میں کل یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر ولایت کے بغیر نماز ہے تو وہ سجدہ نہیں ٹکرے ہے، اور بغیر ولایت کے اگر حج ہے تو وہ طواف نہیں چکر ہے۔ کوئی عمل بھی بغیر ولایت کے قابل قبول نہیں ہے، اور میں امام کے حکم کے مطابق یہ بھی کل ہدیہ کر چکا ہوں کہ حجیج اور زجیج میں فرق صرف ولایت کا ہے۔ جو بغیر ولایت کے حج کرے وہ زجیج ہے، اور جو ولایت کے ساتھ حج کرے وہ حجیج ہے۔ عزیزان محترم، بلکہ میں بات بڑھ کے آگے کر دیتا ہوں، میرے بچے، میرے نوجوان دوست مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انتہائی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اگر وہ سیکھنے کے مرحلے میں ہیں تو میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ جب 5ویں امام نے فرمایا کہ دین کی بنیاد 5 چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5ویں وہو ولایتنا، 5ویں ہماری ولایت ہے۔ سر اٹھائیے گا، چونکہ نہیں ہے آج کا دن فضائل کا، لیکن پھر بھی میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، چونکہ فضائل بھی ثواب ہیں، گریہ کرنا بھی ثواب ہے۔ میں جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں اپنے پڑھے لکھے نوجوان دوستوں کی نظر کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا ان 5 میں سے سب سے وزنی شے کون سی ہے؟ بولو میرے ساتھ، بولو اگر سوال کیا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ ان 5 میں سے وزنی شے کون سی ہے؟ تو امام نے فرمایا وَهُوَ وِلَایَتُنَا، وہ ہم 14 کی ولایت۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ امام نے فرمایا وہ ہم 14 کی ولایت ہے۔ سائل نے پھر سوال کیا یبنا رسول اللہ، نماز اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، وہ ہلکی ہے اور آپ کی ولایت وزنی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث ہوگا۔ امام فرماتے تو دیکھتا نہیں، توجہ کی جگہ، امام فرماتے تو دیکھتا نہیں کہ نماز مسافر کے لیے قصر ہو جاتی ہے۔ بولو میرے ساتھ میں صاحبان بیٹھے،
مولا آپ کو زندگی دے. مولا فرماتے تم نے دیکھا نہیں کہ نماز مسافر کے لیے جو نماز کے احکام ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ جب نمازی حد ترخص سے نکل جائے تو اس کے لیے 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے. یعنی نماز ظہر عصر اور عشاء 2 رکعت ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں قصر کرنا. قصر توجہ ہے یا نہیں؟ نماز کو قصر کر دینا. امام فرماتے ہیں کہ تو دیکھتا نہیں ہے کہ نماز مسافر پہ قصر ہو جاتی ہے, روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے, حج غریب پر واجب نہیں رہتا, زکوٰۃ اگر استحقاق نہیں رکھتا, اگر وہ نصاب نہیں رکھتا تو اس پر زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے. توجہ ہے؟ اب سر اٹھانا. امام فرماتے ہیں نماز مسافر پہ قصر ہے, روزہ مریض کو معاف ہے, حج غریب پر نہ جائے, لیکن جو ہماری ولایت ہے وہ مسافر پہ بھی واجب ہے, مریض پہ بھی واجب ہے. توجہ ہے؟ میرے بچے سنیں جی, سنیں میرے بچے سنیں. ولایت کے مفہوم کو سمجھیں. توجہ چاہیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, اور میں درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم کسی کو ہٹ کرنا, کسی کو زد و کوب کرنا الفاظ سے میرا ہرگز یہ مقصد نہیں. میرے سر پہ امامہ ہے, اور دنیا یاد رکھے کہ میں نے یہ امامہ خرید کے اپنے سر پہ نہیں رکھا, میں نے پڑھ کے رکھا ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم, میں درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں. ہم ولایت کا اعلان تو کرتے لیکن مفہوم میں ولایت سے ناآشنا ہے. آج سمجھے میرے نوجوان دوست, ولایت کا بیٹا توجہ کریے, ولایت کا مفہوم کیا ہے؟ ولایت کا مفہوم ہے حکومت آل محمد کا اقرار کرنا. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. عربی میں حکومت کو کہا جاتا ہے ولایت, ٹھیک ہے, حکومت کو کہا جاتا ہے ولایت. اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم ولایت آل محمد کا اقرار کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم حکومت آل محمد کا اقرار کرتے ہیں, اور جو فرمان آل محمد کی حکومت ہمیں دیتی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اور غدیر میں نبی نے آل محمد کی حکومت ہی کا تو اعلان کیا. ٹھیک ہے, اب سمجھے ہم مسلمانوں کے کتنے فرقے بولے سارے 73 فرقے, ٹھیک ہے. ایک فرقہ ہم ہیں اور باقی کتنے فرقے؟ 72 فرقے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے یا نہیں؟ بولو, جو نماز پڑھتے وہ تو بولو یار, ایسے ہی. اور ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے, ٹھیک ہے. چلے میں اس کو اور آسان کر دوں. 4 اہل سنت کی فقہ ہیں, ایک امام صادق کی فقہ ہے, ٹوٹل 5 فقہ ہیں اس دنیا میں رائج. 4 فقہوں کے نزدیک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے جاتے ہیں, اور فقہ امام صادق میں ہاتھ کھول کے. اب اٹھانا سار میں جملہ دے رہا ہوں, یہ جو باقی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں اور ہم ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں, یہ ہے اقرار ولایت آل محمد. میرا ساتھ ہو جو بچے سمجھ رہے ہیں, ہمارا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا یہ اقرار ولایت, یہ اقرار ولایت ہے. اچھا, روزہ ہم پہلے بند کر دیتے ہیں اور بعد میں کھولتے ہیں, یعنی 10 سے 15 منٹ کا فرق ہے. ہم باقی فرقوں کے ساتھ کیوں نہیں کھولتے؟ اس لیے کہ ہمیں آل محمد نے یہ حکم نہیں دیا. روزہ پہلے چھوڑ دینا اور بعد میں کھولنا یہ ہے اقرار ولایت. اور ہم حج پہ جاتے ہیں, توجہ ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کے 72 فرقے بھی حج کرتے ہیں, شیعہ بھی حج کرتے ہیں. ان کے حج میں اور ہمارے حج میں فرق ہے, توجہ ہے یا نہیں؟ فرق کیا ہے؟ وہ طواف النساء نہیں کرتے, ہم طواف النساء کرتے ہیں.
اور بھی احکام کا فرق ہے. ہم کیوں ان سے جدا احکام مناسک حج ادا کرتے؟ اس لیے کہ حکومت آل محمد سے ہمیں یہ فرمان جاری ہوا. زکوٰۃ کا نصاب ہمارا الگ ہے، خمس کا نصاب الگ ہے، ہماری فقہ الگ ہے. یہ ہے اعلان ولایت. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، زکوٰۃ بھی بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے. تو جب زکوٰۃ بغیر اقرار ولایت کے قبول نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ جب آپ گندم کی جنس سے اپنا نصاب الگ کر کے زکوٰۃ دیں گے تو ایک ایک دانے پر جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دیں گے. جب آپ حج بھی بغیر ولایت کے خدا کہتا ہے میں قبول نہیں کروں گا، تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک حج کے مناسک کے دوران آپ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں. ولایت یہ ہے کہ حکومت آل محمد کے فرمان کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے اقرار ولایت. اور جہاں تک تعلق ہے نماز کا، یہ جتنے باریش میرے سامنے بیٹھے ہو سفید ریش، میں ان کے سر پہ قرآن رکھ کے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شہادت ثالثہ در تشہد ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ پاکستان میں کب سے شروع ہوا ہے؟ اس کو زیادہ سے زیادہ میں اگر کہوں تو 50 سال ہوئے. ایسے ہی جی بولے 50 سال. اس سے پہلے شہادت ثالثہ یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی گواہی تشہد میں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کہیں نہیں. اور ابھی بھی جہاں جہاں پڑھی جا رہی ہے وہ پاکستانی ہے، اور پاکستان میں بھی ایک مخصوص ٹولہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. ورنہ میں نے کل حوالہ دیا کہ آج کل سرچ کا دور ہے. آپ اپنے ائمہ کے حرم میں نمازیں ہوتی ہیں، بھائی سب چھوڑ دیں. خود مولا کے حرم میں جو نماز ہو رہی ہے، مولا کی موجودگی میں ہو رہی ہے، کیا وہاں شہادت ثالثہ پڑھی جا رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ نماز کب سے واجب ہوئی؟ رسول اللہ کے دور سے. ٹھیک ہے، رسول اللہ کے دور سے پڑھی جا رہی ہے، اور ہمارے 14 معصومین نے نماز پڑھی. کسی معصوم نے شہادت ثالثہ در تشہد کو صحیح روایات کے مطابق نہیں پڑھا. تو ہم کیسے پڑھیں؟ کیا جبرائیل علیہ السلام کوئی دوبارہ نازل ہونا شروع ہوا؟ دین غدیر میں مکمل ہو گیا یا نہیں؟ دین غدیر میں مکمل ہو گیا. جب مکمل ہو گیا تو اب کوئی نئی وحی نہیں آئی ہے، کوئی نیا حکم نہیں آیا. اور جہاں تک مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا تعلق ہے، کوئی شیعہ ولایت کا منکر نہیں. اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ حکومت آل محمد کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دینا، یہی اقرار ولایت ہے، یہی اقرار ولایت ہے. کسی معصوم نے نہیں پڑھا، میں پھر کہہ رہا ہوں صحیح روایات کے مطابق. اگر اجازت دے تو میں بتاؤں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا. یہ امام زمانہ کی غیبت صغرا کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا شلمغانی. نام یاد رکھیں، کیا نام تھا اس کا؟ شلمغانی. اس نے سب سے پہلے تشہد میں علی ولی اللہ کو لکھا. شلمغانی نے نام یاد رکھا. کس نے؟ شلمغانی نے. میرے بچے یاد رکھیں، شلمغانی نے. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے غلط سلط باتیں اپنی کتاب میں لکھی ہیں، شلمغانی نے، جس میں انہیں تشہد میں تو علی ولی اللہ لکھ دیا، لیکن نہ اذان میں لکھا، نہ اقامت میں لکھا. اور وضو میں بھی وہ مسح کا قائل نہیں ہے، پاؤں کو دھونے کا قائل ہے. کیا یہ آل محمد کا حکم ہے؟ نہیں. جس طرح فتنہ پھیلایا جاتا ہے تشیع میں انتشار پھیلانے کے لیے، یہ انتشار پھیلانے کے لیے یہ باتیں کی گئی اس شلمغانی نے. اور میرے جملے کو غلط نہ لیا جائے، پہلے بھی مجھ پر 3 تھانوں کی پولیس نے زبان پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی کو جرأت نہیں، اس لیے کہ حق سر بلند ہوتا ہے. شلمغانی وہ ہے کہ جس پر امام زمانہ نے لعنت کی، جس نے سب سے پہلے یہ تشہد میں لکھا تھا. عزیزان محترم میری طرف دیکھیں، میں آپ کا بھائی، میں 25 سال پڑھا، میرے سامنے تمام تر کتابیں. مجھے کیا ضرورت ہے
میں گالیاں بھی کھاؤں، لوگ مجھے مقصر بھی کہیں، لوگ مجھ پر طعن و تشنیع بھی کریں، لیکن میں پھر منبر پر وہی بات کروں کہ جب ائمہ نے نہیں پڑھا تو ہم کیوں پڑھیں؟ کیا مجھے اپنی عزت پیاری نہیں ہے؟ کیا مجھے اپنی عزت عزیز نہیں ہے؟ میں نے کل کیا کہا تھا؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے جائیں گے۔ کیوں؟ کسی کے خلاف اس طرح زبان اٹھا دینا یا غلط باتیں کر دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے سال بھی اشرا پڑھا، اس سال بھی اشرا پڑھا، کہیں آپ کو نظر آیا کہ میں نے علی کو مقام سے گرایا؟ مولا علی علیہ السلام کو جو مقام سے گراتا ہے اسے کہا جاتا ہے مقصر۔ نماز قصر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے نا؟ 4 کو 2 کر دیں تو قصر ہے، اسی قصر سے ہے مقصر۔ جو مولا علی کو مقام سے گراتا ہے، لہٰذا یاد رکھیں میرے بچے، میرے نوجوان دوست، افسوس ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں طویل اس پہ اور گفتگو کرتا۔ بس یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں یہ 50 سال پہلے پڑھا گیا ہے، نماز 1400 سال پہلے سے واجب ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا، نہ پاکستان میں نہ پاکستانی جو غیر ملکوں میں ہے کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ یہ حقائق ہے، زمینی حقائق ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب وحی کا آنا بند ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، لہٰذا ہم کوئی اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنی طرف سے اس میں اضافہ کریں گے تو یہ اضافہ ہمیں گناہ کی طرف لے جائے گا۔ توجہ ہے؟ میں نے کل کیا کہا تھا؟ بھائی توجہ تو کیا کرو۔ میں نے کل کیا کہا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا علی کے ذکر سے نماز باطل ہوتی ہے؟ تو میں نے کیا کہا تھا؟ بھائی باطل نہیں ہوتی، نماز کو معراج ہوتی۔ جب خود نبی نماز میں علی کا ذکر کر رہے، کل میں نے نبی کا دعائے قنوت آپ کو سنایا، نبی علی کا ذکر کر رہے، لیکن علی کا نام نماز میں وہاں لے جہاں لینے کا حکم ہے، اور وہاں ہرگز نہ لے جہاں لینے کا حکم نہیں ہے۔ آپ تشہد میں لیتے، میں آپ سے کہہ دوں کیا ہم سورہ فاتحہ کی جگہ 14 معصومین کی ولایت کی گواہی دے سکتے ہیں؟ کیوں بولو؟ ایک منٹ 14 معصومین کی ولایت کی گواہی دے سکتے ہیں؟ ہم کہیں اللہ اکبر، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والحسن ابن علی والحسین ابن علی وعلی ابن الحسین، یعنی ائمہ کے نام لے، ختم قرآن کا ثواب ہے، مولا علی کا نام لینا، لیکن ہم نماز میں نہیں لے سکتے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت اللہ نے قرآن میں ان لفظوں میں نازل کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آخری دلیل دے رہا ہوں اور یہ مضبوط دلیل ہے، میرے بچے اس کو اپنے گرہ سے باندھ کے رکھنا۔ ولایت امیر المومنین کا اللہ نے جو قرآن میں اعلان کیا ہے، قرآن میں سورہ مائدہ میں کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول۔ اللہ نے اپنا نام لیا، رسول کا بھی تعارف کروا دیا۔ آگے کیا کہا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ جو آیت ہے یہ کس کی شان میں؟ سارے بولو، کس کی شان میں بولو؟ مولا نہیں شان، یعنی خدا نے کہا کہ اور وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، در حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ کس ہستی کا ذکر ہے؟ مولا نے کہا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ اس علی کی صفات کو ہٹا دیں قرآن میں اور اس کی جگہ پہ نام علی رکھ دیں، جائز ہے؟ آپ کہیں اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ولی ہے، یہ لفظ علی قرآن کی اس آیت میں آپ ڈال سکتے ہیں؟ بولو سارے، بولو، ابھی سارے نہیں بول رہے، ڈال سکتے نہیں؟ کیوں بھائی؟ نام علی ختم قرآن کا ثواب ہے، یہ تو ایک آیت ہے، ختم قرآن کا ثواب ہے، کیوں نہیں ڈال سکتے؟ اس لیے کہ اللہ نے نہیں رکھا ہے، اللہ نے صفتیں بتائی ہیں۔ تو عزیزوں جس طرح جیسے اللہ نے کہا ویسے پڑھو۔ اب میں جملہ اپنے عقیدے بلکہ تشیع کے عقیدے کا ہدیہ کرتا ہوں۔ نماز بسم اللہ کی بے سے لے کر، نماز بسم اللہ کی بے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک علی ہی علی ہے۔
لیکن ویسے رکھا ہے جیسے اللہ نے چاہا ہے. اب یہ جبر مشیت ہے. آپ تو محبت سے پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ تھوڑی پڑھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ تو مسلمانوں کے 73 فرقے پڑھ رہے ہیں اور سب ہی جانتے اور نہ جانتے نماز میں علی علی کر رہے ہیں. صلوات پڑھے مل کے محمد والا. مجھے یہ بتائیں، صرف آخری بات، آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے کل کیا کہا کہ سجدہ بیٹا سجدہ نماز کا سب سے اہم اور افضل ہوگا. تو میں نے تو کل ممبر پہ کہا، آپ نے اس پہ نعرے بھی لگائے، میں نے کہا آپ سجدے میں پڑھیں. سن لیں آپ رکوع میں پڑھیں. میں نے بتا دیا مولا کی ولایت ہے، مولا کی ولایت ہے. سن لے بیٹا، مولا کی ولایت ہے، بات ہے اقرار ولایت کی. لیکن جہاں تک تشہد کا حکم ہے اس میں بیٹا حکم نہیں، اور ہم ہیں حکم کے بندے. پلاننگ سے آئے تھے، یہ طے کر کے آئے تھے. آپ پریشان نہ ہو، ایسی باتیں ہم روز سنتے. بھائی ہمارا گلا بھی کاٹ لو، ہم دین کی مخالفت نہیں کریں. مل کے صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. یہ دیکھیں یہ امہ کی زمین ہے، وہاں جو تانے کیوں نے لگائے ہم ان پر لاد کرتے ہیں. چھوڑ ایسی بات نہ کریں، چھوڑ ایسی بات نہ کریں. یہ جو بھائی کیمرے والے ہو سب، یہ ان چیزوں کو اس میں سے حذف کر دینا. یہ انتشار پھیلے گا، اس کو حذف کر دینا، اس کو حذف کر دینا. عزیزوں دیکھیں، میں نے عرض کیا میں نے کتنی محبت سے بات کی، کتنی چاہت سے بات کی اور درد دل سے بات کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف مجھ پر لعنت نہیں کی، جو تشہد میں نہیں پڑھتا. یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ جی بالکل ایسے، بالکل ایسے. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. چھوڑ دے اس کو حذف کر دے بھائی، اس کو حذف کر دے. آپ سارے حذف کر دیں، یہ بات غلط ہے. مل کے بلندر صلوات دیا کریں. اگر اس سے بہتر پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بہتر انداز سے صلوات پڑھیں. دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپس میں ان کے اختلافات ہوں. میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. یہ فقہی مسئلہ ہے اور جو فقہ آل محمد میں ہے وہ میرے